تو پھر یہ آزاد لوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوا۔ آخر اس دنیا میں تمہاری زندگی ہے ہی کتنی؟ ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا کہیں بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماں نے فرمایا، بیٹا حق پر جان دے دو۔ انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اور خاص طور پر جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جس ہدف کے حصول میں کوشاں ہے وہی ہدف صحیح ڈگر پر لے جانے والا ہے، اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہیں، تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے سے بھی کچھ دریغ نہیں کرتا، چاہے اس کی راہ میں مضبوط سے مضبوط چٹان کیوں نہ حائل ہو۔ وہ اس چٹان کو چکناچور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم اور استقلال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی ان کی بہادر ماں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں اس کے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے لشکر نے خلافت کے دعوے دار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم مکہ میں محصور کر رکھا تھا، یعنی بند کر رکھا تھا، اور ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وقت کی گردش ان کے خلاف ہے، لوگوں کی اکثریت ان کے مشن کی مخالف ہو گئی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی ہے، تو انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان، آپ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے چاروں طرف کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور تو اور میرے بیوی بچے بھی میرے مشن کے خلاف ہیں، ان کی نگاہ میں بھی میری کوئی وقت نہیں ہے، اب محدود چند لوگ ہی میرا ساتھ دینے کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لمحے بھی مخالف گروہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے معاشرے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں ساری بے رخ نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا، دنیاوی مال و متاع سے مالا مال کر دیا جاؤں گا، اور میرے جانی دشمن میرے غم گسار اور ہمدرد بن جائیں گے۔ پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں، مجھے آگے قدم بڑھانے کے لیے آپ کا مشورہ درکار ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کی درد انگیز گفتگو سن کر کہنے لگیں، جان من بیٹے، تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانتے ہو کوئی دوسرا اتنا نہیں جان سکتا۔ اگر تمہیں اپنے طور پر پورا اطمینان ہے کہ تم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو اس میں حق پر ہو اور تمہارا مقابل ناحق پر ہے، تو پھر اپنی دعوت سے باز مت آؤ اور قدم آگے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ پست ہمتی کا ثبوت ہرگز نہ دو، اور اپنی گردن کو اتنی ڈھیل مت دو کہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھلواڑ کریں۔ اور اگر تم یہ سب کچھ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کر رہے تھے تو پھر تم ایک بدترین آدمی ہو۔ تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور تمہارے جو ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں ان کے قتل کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہو۔ اور اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ تم حق پر تھے مگر تمہارا ساتھ دینے والے کمزور پڑ گئے، تو تم نے بھی ہمت ہار کر سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر یہ آزاد لوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوا۔ آخر اس دنیا میں تمہاری زندگی ہے ہی کتنی؟ ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا کہیں بہتر ہے۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔